آئی ایم سو سوری. میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنے کیمرے کے اوپر لگی ہوئی لائٹ آن نہیں کی تھی. پریویس کوالٹی میں ابھی تک کی اور اس میں آپ فرق دیکھیں گے کیونکہ میں نے اب لائٹس آن کر دی ہیں. اٹ ہیپنس یو نو. تو خیر بھرپور انٹرو میں دوبارہ ریکارڈ نہیں کروں گا. آپ کو کم لائٹ میں وہ دیکھنا پڑے گا. اس آفس کے اندر جو گہرا سکوت ہے وہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا. پھر اپنے کسی کولیگ کے ساتھ باہر فلائٹ جانے کے بعد باہر رن وے کے اوپر چلے جانا اور وہاں پہ واک کرنا. اوف مائی گاڈ کیا خوبصورت ایکسپیرینس ہے. سردیاں جب سٹارٹ ہوئیں تو میں آپ کو ایک اور ایکسپیرینس وہاں کا بتانا چاہتا ہوں. وہاں پہ چونکہ سوئی گیس نہیں ہے تو اب وہاں پہ گیس جو ہے وہ یا تو سلنڈر والی گیس ہوتی ہے یا کیروسین آئل جو ہے وہ بہت استعمال ہوتا ہے. ہمارے اسکردو ایئرپورٹ کے اوپر بہت ہی زبردست جیپنیز ہیٹر تھے جو کہ کیروسین آئل سے چلتے تھے. مٹی کے تیل سے چلنے والے جیپنیز ہیٹرز تھے رینائی کے. میں نے وہ اپنے آفس میں صوفے پہ بیٹھ جانا اور وہ سامنے لگا لینا. آفس کے سب بندوں کو پتا تھا کہ صاحب نے آنا ہے اور انہوں نے ہیٹر سامنے رکھنا ہے اور پھر ان کو پتا تھا کہ صاحب نے کڑک دودھ پتی پینی ہے. میس میں پیغام بھیجا جاتا تھا کہ جناب پکوڑے بنا کے کسی دن پکوڑے کسی دن شامی کباب بنا کے وہ آپ بھجوا دیں. اور اس کے بعد میں نے وہاں بیٹھ کے سکون کے ساتھ کوئی سفر نامہ پڑھنا یا کچھ بک وغیرہ پڑھنی اور اپنا آفس کا کام تھوڑا بہت ہوتا تھا کیونکہ اس ایئرپورٹ پہ کوئی اتنی زیادہ ایکٹیویٹی تو تھی نہیں. تو وہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد اس طرح اس صوفے کے اوپر بیٹھ کے ریلیکس کرنا بہت ہی ڈیلائٹ فل ایکٹیویٹی ہوتی تھی. مجھے اس ہیٹر کے سامنے بیٹھنے کا لطف میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں بعد میں اس ہیٹر کے سامنے بیٹھنے کا لطف آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں بعد میں اسپین گیا تھا کچھ سال پہلے. وہاں بھی بڑی سردی تھی. وہاں آتش دان جلا کرتا تھا. وہاں ایک ووڈ برننگ سٹوو تھا. اس کا ایکسپیرینس بھی کچھ اس سے ملتا جلتا تھا. یہ میں جب اپنی اسپین کی سفر کی روداد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مختلف ویڈیوز کے اندر تو آپ انجوائے بھی کریں گے. تو وہاں پہ اس ہیٹر کے سامنے بیٹھنا اور سفر نامہ پڑھنا. آپ سوچئے گہرا سکوت, ٹھنڈا یخ موسم, سامنے آپ کے ہیٹر لگا ہوا, وہ جو آتش دان کا ایفیکٹ آپ کو وہ فیلنگ آ رہی ہے اور ساتھ میں دودھ پتی پکوڑے کباب وغیرہ. تو بہت ہی انجوائے-فل ایکسپیرینس تھا. وہاں میس جو تھا جو میرا کمرہ تھا وہ ٹریڈیشنل اسکردو کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے, موٹی موٹی مٹی کی دیواریں, مٹی اور پتھر سے بنائی ہوئی دیواریں موٹی موٹی, اور چھت جو ہے اس کا پہلے تو یہی تھا کہ وہ لکڑی کی شتیل ڈال کے اس کے اوپر چھت بنایا جاتا تھا اور پھر نیچے اس کے فال سیلنگ وغیرہ بنا دیتے. تو میرا کمرہ بڑا اچھا تھا. میں نے اس کو بڑا اچھا سیٹ کیا ہوا تھا. اس کے اندر زبردست قسم کے کارپیٹ ڈالے ہوئے تھے, بڑا اچھا بیڈ تھا اور میں نے سیٹلائٹ ڈش لگا کے میں نے اپنا ٹی وی لگایا ہوا تھا اس کمرے کے اندر اور صوفہ رکھا ہوا تھا. اور اس کے اندر میری ایک خاص چیز تھی, وہ تھی بخاری, جو کہ کمرے کو گرم رکھنے کے لیے ٹریڈیشنل اسکردو کی ایک وہ انگیٹھی ہوتی ہے جس میں آپ لکڑی یا کیروسین آئل جلاتے ہیں اور اس کا ایگزاسٹ جو ہے وہ چھت میں سے باہر جاتا ہے. تو آپ اس کو جلا دیں تو وہ ہلکا ہلکا کمرے کو گرم رکھتا ہے اور آپ اس کے پاس بیٹھ کے بہت ہی انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے سردیوں میں اسکردو کے اندر -24 ٹیمپریچر دیکھا ہے. -24 جب اسکردو سارا ایک بالکل فریزر کی مانند ہو جاتا ہے. آپ بازار جائیں, چکن خرید کے لائیں, لا کے اس کو کچن کی آپ سمجھیے کہ کچن کی شیلف کے اوپر آپ رکھ دیں تو وہ ایک ہفتہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ -24 ٹیمپریچر چل رہا ہے. اور یہ بھی بتا دوں, کمروں کے اندر آنے سے صرف ٹیمپریچر کم نہیں ہو جاتا بلکہ جب تک آپ وہاں پراپر ہیٹنگ ارینجمنٹ نہیں کرتے تو ٹیمپریچر مائنس میں ہی کئی ڈگری مائنس میں چلتا ہے. بٹ اینی ویز پانی جو ہے وہ جم جاتا تھا پائپس کے اندر. اس کی ایک ٹیکنیک تھی کہ ہم رات کو سوتے وقت ایک نلکے کا تھوڑا سا پانی کھول دیتے تھے اور وہ ڈراپ بائی ڈراپ جو ہے وہ گرتا رہتا تھا. یہ ٹیکنیک مجھے اسکردو والوں نے بتائی تھی. انہوں نے کہا سر یہ پانی جو ہے یہ رات کو ہلکا ہلکا سا چلتا رہے گا تو جمے گا نہیں. تو جس دن رات کو اس کو وہ ہلکا سا کھولنا بھول جاتے تھے تو لائنیں بلاک ہو جاتی تھیں, برف جم جاتی تھی اور اگلے دن پھر ہم ان لائنوں کے نیچے آگ جلا کے ان کو گرم کر کے آدھا دن لگ جاتا تھا پانی آنے میں. پانی گرم کرنے کے لیے وہاں پہ ایک بڑا زبردست انتظام ہم نے کیا ہوا تھا.
اس کو ہم وہ ایک یہ جو ہیٹر والی کوائل ہوتی ہے جو کہ وہ پہلے آتے تھی، وہ کوائل والے ہیٹر ہوتے تھے، وہ ایک لکڑی کے اوپر لپیٹ کے اس کو 2 اینڈز پہ لگا کے تار، تو اس کو پانی کے ڈرم میں ڈال دیتے تھے پلاسٹک کے، تو وہ اس کو پانی کو گرم کرتا تھا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہ آپ ایسا، تو میں نے کہا اچھا مجھے بنا کے دو. اس نے میرے آگے تو جو ٹین والا میرا وہ جو تھا وہ حمام، اس میں وہ اس کو ڈال دیا، اس کو گرمالو کہتے تھے. تو ایک دن میں سوئچ آف کیے بغیر میں نے نلکا کھولا، تو میں پیچھے جا کے پڑا، اتنی زور کی کرنٹ مجھے لگی. میں نے اس کے بعد اس کو گرمالو کو نکالا باہر، میں نے اٹھا کے باہر اپنے گھر سے مارا. میں نے کہا خبردار میرے پاس اس کو لے کے آئے. تو یہ پانی کی ارینجمنٹ ہوتی تھی. جب سنو فال ہو جاتی ہے وہاں پہ اسکردو میں اور اسکردو ایئرپورٹ میں، تو بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں. آف کورس ٹورسٹ سیزن ختم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہوٹلز بند ہو جاتے ہیں، شنگریلا بند ہو جاتا ہے، ان کا آف سیزن شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں. وہ تو اس وقت جب سارا شہر کلوز ہو جاتا ہے، تو شہر کے اندر ایک ریسٹورانٹ اوپن ہوا تھا، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی دا نیم، اس کا شہنشاہ شاید نام تھا یا کچھ اس طرح سے. اس کے اندر وہ شام رات گئے تک وہ اوپن رہتا تھا، اور اس کے اندر چائنیز کھانے اور سوپ بہت زبردست، جو ٹریڈیشنل اسکردو کا سوپ ہے وہ بھی ملتا تھا، اور چائنیز سوپ ہاٹ اینڈ سار اور چکن کارن سوپ وغیرہ ملتے تھے، اور چائنیز کھانے ملتے تھے. کیا ایکسپیرینس ہوتا تھا جب سب بند، تو دوپہر کو لنچ بریک میں یہاں سے ایئرپورٹ سے نکل کے شہر جانا، تو وہ یادگار چوک کے آس پاس کہیں تھا وہ، تو اس میں جا کے بیٹھ کے، اب پتہ نہیں وہ ابھی ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پہ جا کے تو انجوائے کرنا اس کھانے کو. اس شہر میں ایک موٹیل ہے جس کا نام ہے کیٹو موٹیل. یہ بہت ہی پاپولر رہا ہے یہ موٹیل، جو کلائمرز آتے ہیں، جو ایکسپیڈیشنز آتی ہیں اسکردو آنورڈ آگے کیٹو بیس کیمپ کی طرف جانے کے لیے، وہ اس ہوٹل میں قیام کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک بڑا فیسینیٹنگ منظر ہوتا ہے. جن دنوں میں یہ ایکٹیویٹی اپنے عروج پہ ہوتی ہے، ٹیمیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے لان کے اندر ان کے ڈرم پلاسٹک کے سامان سے بھرے ہوئے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں کلائمرز، وہ نقشے کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گیئرز کو درست کر رہے ہوتے ہیں، پھر ٹیمیں بن کے روانہ ہو رہی ہوتی ہیں. بڑا زبردست منظر ہوتا ہے. میں اس میں اکثر اوقات جاتا رہا اور میں نے بڑا انجوائے کیا. میں آپ کو اس کے جو ہے ایک ٹپیکل منظر بتانا چاہتا ہوں. اس کے جو کوریڈور کے اندر جو پلرز تھے، ان کے اوپر ہر ایکسپیڈیشن آنے والی نے اپنا اپنا کارڈ لگایا ہوا تھا کہ کون کون وہاں پہ آیا. وہاں پہ میں نے مستنصر حسین تاڑر صاحب کا بھی کارڈ لگا ہوا دیکھا. ایک خاتون نے ایک کارڈ لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ میں کیٹو کی چوٹی پہ اس لیے نہیں پہنچ سکی کہ وہاں پہ کوئی ٹیکسی نہیں جاتی. ویری امیزنگ. میں نے یہ فوٹویں کھینچ کے رکھی تھی، لیکن افسوس کہ مجھے اب یہ مل نہیں رہی ہیں، تھوڑا سا پرانا ٹائم ہو گیا.